السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو کے اندر جوڑوں کے درد کے لیے مالش بتائی تھی، یعنی کچھ آئل میں نے آپ کو بتائے تھے کہ وہ آپ آئل جو متاثرہ جگہ ہے جہاں پہ درد کی کیفیت آپ کو پیدا ہو رہی ہے، چاہے وہ گھٹنے ہیں، چاہے وہ کونی ہے، چاہے وہ یہ چھوٹے اعضاء جتنے یہ جوڑ ہیں ان میں درد ہو رہی ہے، یا یہ ٹخنوں کے اندر درد ہے، یا ایڑی کے اندر درد ہے، تو وہ تیل اتنا بہترین ہے کہ وہ آپ ہلکا نیم گرم کر کے اس کی اگر آپ مالش کرتے ہیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ آپ کو اس میں افاقہ محسوس ہو جائے گا۔ لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو جو جوڑوں کے درد کے لیے جو کھانے والی دوائی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ زیادہ تشریح میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام لوگ جانتے ہیں کہ یہ درد کس قسم کا درد ہوتا ہے، کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یورک ایسڈ یا کولیسٹرول یا کچھ ایسے کیمیکل اندر موجود ہوتے ہیں جسم کے اندر، جو جوڑوں کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو درد کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو لوگ یہ بادی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ گرم چیز کھائی اوپر سے فوراً ٹھنڈی چیز کھا لی ہے، یا ٹھنڈی چیز کھائی ہے تو اوپر سے فوراً گرم چیز کھا لی، یعنی معدہ گرم سرد ہو جاتا ہے، یا جو قبض کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جو ایسی غذائیں جو جن میں فاسٹ فوڈز وغیرہ وہ لوگ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان کو یہ مسئلہ جو یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ خواتین بیچاری کئی مرتبہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہماری یہ کونیاں درد کر رہی ہیں، ہمارے گھٹنے درد کر رہے ہیں، یا یہ ٹخنے جو ہیں یہ درد کر رہے ہیں، یا ایڑی جو ہے یہ درد کر رہی ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے جسم کے اندر ایسے کیمیکل موجود ہیں جو کہ باہر خارج ہونے چاہیے، جب وہ خارج پراپر طریقے سے خارج نہیں ہوتے ہیں تو وہ ایسا جوڑوں کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ اندر سوزش اور ورم بھی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نسخہ انشاءاللہ اس میں ایک بہترین اجزاء سے مرتب نسخہ جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سرنجہ شیریں یہ آپ کو پنسار والے سے مل جائے گی۔ سرنجہ شیریں آپ نے لینی ہے 1 تولہ کی مقدار میں، اور اسگند یہ بھی آپ پنسار والے سے مل جائے گی، یہ بھی آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ کالی مرچیں یہ آپ نے 6 ماشا کی مقدار میں لینی ہے۔ اس طرح گلے مدار یعنی آگ کے پھول، یہ ایک پودا ہوتا ہے آگ کا، اس کے آپ نے پھول، اگر یہ آپ پنسار والے سے لیتے ہیں ان کے پاس بھی خشک شدہ پڑے ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بس آپ نے لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے باریک کوٹ چھان لینا ہے۔ کوٹ چھاننے کے بعد آپ نے شہد حسب ضرورت اس کے اندر ملا کے آپ نے چنے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں، اور یہ گولی آپ نے یعنی یہ 2 گولیاں تک بھی آپ ایک ٹائم کے اندر، مثلا درد کی شدت ہے تو یہ 2 گولیاں آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ یا دودھ پتی بنا کے آپ نے اس کے ساتھ یہ گولیاں آپ نے کھا لینی ہے۔ یعنی اگر درد کی شدت ہے تو دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر درد معمولی کیفیت میں ہے تو یہ آپ صبح دوپہر شام میں استعمال کر لیں، ورنہ ہر 3 گھنٹے بعد بھی آپ یہ 1-2 گولی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں، ورزش کیا کریں، اور خاص طور پہ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ نہ جائیں، بیٹھے نہ رہیں، بلکہ کم از کم آدھا گھنٹہ آپ واک کریں، تاکہ آپ کے جو اندر کیمیکل جو اندر بن رہے ہیں، جو اندر ذخیرہ ہو رہے ہیں، تاکہ وہ پراپر طریقے سے پسینے کے راستے سے، پیشاب کے راستے سے، پخانے کے راستے سے، تاکہ وہ باہر خارج ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔